عن عبد الملك بن عمير مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء رواه الدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ عبد الملک بن عمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، الحمد شریف ہر ایمان والے کے دل میں ہے، ہر کسی کو یاد ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ کتنی بڑی سورت ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہوئے تو حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے پکارا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت میں تو نے یہ نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں۔ جب رسول بلائیں جواب دو۔ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت یعنی سب سے افضل سورت بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ الحمد کی 7 آیات ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے، 7 مثانی اور قرآن عظیم۔ بعض صوفیاء سے یہ بات منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اس کے علاوہ جتنی بھی اللہ نے صحائف نازل کی، بھیجی، نبیوں کو دی، وہ سارا اللہ نے قرآن میں اکٹھا کر دیا۔ اور قرآن پاک میں جتنا کچھ ہے وہ سارا اللہ پاک نے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف میں اکٹھا کر دیا، اور الحمد شریف میں جو کچھ ہے وہ سارا اللہ نے بسم اللہ میں اکٹھا کر دیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ سارا اللہ نے بسم اللہ کے با میں اکٹھا کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو، اس کی شرح بتاتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں۔ مقصود سب چیز سے یہ ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ میل بن جائے، بندہ اللہ کے ساتھ مل جائے، خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق جڑ جائے، جس کو پیدا کیا گیا یہ اس کے ساتھ مل جائے جس نے پیدا کیا۔ اچھا، بعض نے اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کیا کہ با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطے میں آ گیا، با کے نقطے میں آ گیا، یعنی نقطہ وحدانیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس چیز کو جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی صرف اللہ ہے سارے جہان کا مالک، بڑا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، سب کچھ ایک اللہ کے پاس ہے۔ نبیوں کو بھیجنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، ساری کائنات کے سارے مخلوق کو کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے۔ سب کی عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کی ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سب سے بڑا اللہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری چیزوں کا مالک
ایک اللہ ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ پر اس کا گرفت ہے، سب کچھ پر اس کا اختیار چلتا ہے، سب کچھ وہ اس کے قبضے میں ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کے قبضے میں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اندازہ لگاؤ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ قسم کھانے والا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ فرمایا کہ اس جیسی صورت، یعنی سورہ فاتحہ جیسی صورت کبھی نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن میں۔ ایسی صورت ہے سورہ فاتحہ، اس جیسی صورت کسی کتاب میں نہیں آئی۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو، الحمد شریف کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے، سورہ فاتحہ کو اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اس صورت میں ہر بیماری سے شفا ہو جاتی ہے، ہر بیماری کا شفا، ہر بیماری کا علاج اس صورت میں۔ وہ بیماری چاہے دینی ہو، دنیاوی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، لکھ کر لٹکانے سے، چاٹنے سے، ہر اعتبار سے ہر مرض کے لیے اس میں شفا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے، یقین اور ایمان ہونا چاہیے، تو اس میں ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا۔ صحابہ کرام نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئوں پر، مرغی والوں پر، دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا کہ ٹھیک ہے، اگر کسی کو بچھو کاٹ لے، مرغی والا ہے، دیوانہ پاگل مجنون ہے، اس پر سورہ فاتحہ یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھو۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ اس کو درست کر دے گا، اللہ اس کو صحت دے گا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگا دیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، روایت میں آتا ہے، جو شخص سوتے وقت، جب سونے کا ارادہ کرے، لیٹتے وقت سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سوتے ہوئے سورہ فاتحہ، الحمد شریف اور سورت، یہ دو صورتیں جو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے حفاظت ہو جائے گی، موت کے سوا ہر بلا سے امن۔